میں تو بیان کر رہا ہوں 14 سال کی عمر سے، بلکہ 13 سال میں شاید میرا پہلا بیان تھا تبلیغ والوں میں. تو 14 سال کی عمر تو مجھے پراپر یاد ہے، باقاعدہ بیان کیسے کرتا تھا. قرآن لے کے بیٹھتا تھا، سامنے کچھ اپنے ہی دوست احباب ہوتے تھے تو وہ پڑھاتا تھا ان کو. پھر ہوتے ہوتے بعض دفعہ 18 سال کی عمر میں نے جو بیان کیا تو اس میں فوج کے بڑے بڑے آفیسر بیٹھے ہوئے تھے، کرنل بریگیڈیئر لیول کے. تبلیغ جماعت آئی ہوئی تھی تو میرا بیان تھا، وہ تبلیغ میں بیان نہیں تھا، بیان میرا ہر جمعرات کو ویسے ہی ہوتا تھا. تو اس میں فوج کے آفیسرز آئے تھے تو مجھے اس سے عمر یاد رہ گئی. وہ بیان بڑا شاندار ہوا. تو میرے والد صاحب بھی تبلیغ میں تھے، فوج سے ان کے تعلقات بھی تھے، فوجیوں سے دوستیاں بھی تھی. تو انہوں نے میرے والد صاحب سے پوچھا یہ آپ کا بیٹے نے بڑا ٹائٹ بیان کیا ہے، اس کی عمر کتنی ہے؟ تو انہوں نے کہا انہی سے پوچھ لو. مجھ سے پوچھا تو مجھے اس طرح سے یاد رہ گئی عمر، ورنہ ڈیٹ کوئی لکھ تھوڑی. میں نے کہا 18 سال. پھر انہی دنوں میں مسجد کے ممبر پہ بھی بیان کرتا تھا تو لوگ بیٹھتے تھے. پھر میں یہاں آیا، اچھا اثر نظر نہیں آ رہا تھا کسی پہ. 2-4 آدمیوں نے داڑھی رکھ لی تھی، 2-4 پابندی سے تو آ رہے تھے لیکن کوئی نظر نہیں آ رہا تھا کچھ. پھر جب میں یہاں آیا تو یہاں تو 10 سال پہلے آیا ہوں 2007 میں. یہاں بیٹھ کے نیچے بیان کرتا تھا، 8-10 آدمی بیٹھے ہوتے تھے. تو وہ 8-10 کے 8-10 وہ 10-12 نہیں ہو کے دے رہے، اور وہ جو 8-10 جتنے بیٹھ رہے تھے وہ جیسے پہلے دن تھے ویسے کے ویسے ہی، کوئی چینجنگ نہیں. تو میں نے ارادہ کیا چھڑو یار یہ کیا کرنا ہے، کوئی اور کام کرو. تو پھر ہوا یہ کہ جب یہ عثمان جو ہے نا، جو مفتی طارق مسعود.com ویب سائٹ کے ایڈمن ہیں، انہوں نے ویب سائٹ بنائی اور پھر بیانات باہر جانا شروع ہوئے. تو وہاں جو لوگوں کا رسپانس آنا شروع ہوا نا، وہ ہٹو بچوں قسم کا تھا. پھر میں جب حج کے لیے گیا تو باہر اتنے لوگ بیان سن رہے ہیں. کسی نے کہا میں نے داڑھی رکھ لی، خواتین بہت سی میں نے پردہ کر لیا. میں نے کہا یار ادھر تو ہم بیٹھے ہوئے تھے، کوئی تو اثر ہی نہیں ہو رہا تھا. تو وہ آڈیو بیانات تھے تو اتنے لوگوں نے ان کی زندگیاں تبدیل ہوئیں. اچھا پھر ہمارے ہی جو کبھی کسی بھی قسم کی لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں تھے انہوں نے بتایا کہ لوگ ہمیں لفٹ کراتے ہیں جب ہم بتاتے ہیں کہ ہم مفتی صاحب کے پڑوس میں رہتے ہیں. یعنی وہ مجھے لفٹ نہیں کرا رہے لیکن لوگ ان کو لفٹ اس لیے کرا رہے ہیں. اور دلچسپ واقعہ سناتا ہوں. میں جہاں کرائے پہ رہتا تھا نا، ابھی تو گھر میں نے چینج کر لیا، تو جو ہمارے مالک مکان تھا ان کے بیٹے نے کبھی مجھے نہیں یاد پڑتا سلام بھی کیا ہو کہ جی مفتی صاحب السلام علیکم. بس کرایہ لیا، پتلی گلی سے نکلے. اس کی کہیں جاب لگ گئی ملیشیا میں. ملیشیا سے اس کا آنا ہوا تو اسپیشل مجھ سے ملنے کے لیے آیا گھر کے اندر کہ آپ سے ملاقات کرنی. حالانکہ وہ اوپر والے پورشن میں مالک مکان، نیچے ہم، اتنا قریب کبھی ملاقات کے لیے نہیں آیا. تو اسپیشل ملنے کے لیے آپ سے ملاقات. میں نے کہا جی بیٹھیں گھر میں، چائے ہوئے، خیریت؟ کہہ رہے یار میں ملیشیا گیا، لوگ مجھے بتا رہے تھے ان کا بیان سنا کرو. ٹھیک ہے، ملیشیا گیا تو وہاں لوگ کہہ رہے تھے ان کا بیان سنا کرو. تو میں نے کہا یہ تو ہمارے کرایہ دار ہیں بھائی. تو کہہ رہے پھر مجھے خیال ہوا کہ تھوڑا سا آپ سے سلام دعا کر لینی چاہیے. سمجھ رہے؟ اصل میں ہر آدمی میں ہر چیز کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. بعض اب آپ جس پہ محنت کر رہے ہوتے ہو وہ سمجھ ہی نہیں رہا ہوتا کہ بندہ بول کیا رہا ہے. تو جب آپ کی بات پھیلتی ہے نا تو بہت، دیکھو مجھے یہ مثال تو نہیں دینی چاہیے، میری کیا اوقات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جب دعوت دی تو پبلک کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. مدینہ والوں کو دعوت دی نہیں لیکن سمجھ میں آ گیا. وہ چھپ چھپ کے آپ کے ہاتھ پہ آ کے بیعت ہونے لگے اور کہنے لگے آپ ہمارے یہاں آ جائیں ہجرت کر کے، حالانکہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی نہیں. تو وہی بات ہے نا، حدیث میں آتا ہے رب مبلغین او عام انسان میں، جس کو بات پہنچائی جا رہی ہے بعض دفعہ اس میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی. اس لیے نبی نے فرمایا بات آگے پھیلا دو، اگلے میں اس سے زیادہ صلاحیت، وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ مولانا صاحب کہنا کیا چاہ رہے ہیں. میں جب بیان کرتا ہوں لوگ کیا شادی لگا کے رکھی ہوئی ہے، کیا شادی لگا کے رکھی ہوئی. اب جن کی سمجھ میں یہ شادی کا فلسفہ آ گیا نا، کہہ رہے ہیں یار مولانا صاحب نے بات کیا کی ہے، بہت خاندانی، یہ تو ایسا
اس کے نہ کرنے کے تو نقصانات بہت زیادہ ہیں, یہ تو تباہی ہے اگر اس کو پروموٹ نہیں کرتے. جن کی سمجھ میں آ گیا, نہیں آیا وہ اب بھی اعتراض کرتے رہتے ہیں. تو بھائی آپ کبھی ہمارے پاس آ کے بیٹھ کے جو سنانا ہے سنائیں, پھر جب ہماری سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا مفتی صاحب جو ممبر پہ بیٹھ کے شادیوں کی باتیں کرتے ہیں پورے کانفیڈنس کے ساتھ, پوری ذمہ داری کے ساتھ, تجربوں کے بعد, مشاہدے کے بعد, قرآن و حدیث کی نصوص سامنے رکھنے کے بعد, اور ان دلائل کا جواب کسی کے باپ کے پاس نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ ایسے نہیں کہ منہ دھویا اٹھ کے ممبر پہ بیٹھ کے شادی شروع کر دی. دلائل ہیں دلائل, صحیح ہے نا. تو اب یہ کہ اس کا کلپ اٹھا کے مفتی صاحب کو بھیج دو, فلانے کا بیان اٹھا کے دیکھو یہ مفتی صاحب کا دماغ سیٹ ہو جائے, تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ بڑی باتیں نہیں کرتے, ہمارا دماغ اللہ کا شکر ہے سیٹ ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہاں بیٹھ کے پھینکنے کے لیے نہیں بیٹھے. تو ہمارے جو دلائل ہیں, جو بھی میں دعویٰ کر رہا ہوں نا, جتنے دعوے میں نے کیے ہیں کر رہا ہوں, میں نہیں کہہ رہا کہ انسان سے غلطی نہیں ہو سکتی. ان دعووں کے پیچھے ایک بہت مضبوط دلیل ہوتی ہے, کمزور نہیں ہوتی, بہت مضبوط. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہر دلیل ہر بیان میں نہیں آتی, کیونکہ ہر دفعہ دعوے کے بعد پورے دلائل ہو تو پورا بیان ایک ہی ٹاپک پر ہوتا چلا جائے گا. تو یہ جو میں 4 شادیوں پہ چیخ رہا ہوں 2 3 شادیاں کرو, یہ مذاق نہیں کر رہا. یہ جو میں باتیں کرتا ہوں نا 2 3 یہ مذاق نہیں کر رہا. اس سے جو تباہیاں پھیل رہی ہیں نا نکاح نہ کرنے سے, وہ تباہیاں اگر علماء دیکھ لیں تو میں سمجھتا ہوں ڈنڈے لے کے شادیاں کرانا شروع کر دیں. آپ لوگوں کی ڈنڈوں سے مار کے کرائیں. جتنی ہمارے معاشرے میں جو تباہی پھیل رہی ہے نا, میں نہیں کہہ رہا ہر چیز کے پیچھے اس فلسفے کا ہاتھ ہے, نہ. اگر آپ غور کریں گے نا 80% معاشرے میں تباہی صرف دیر سے نکاح اور ایک بیوی پر اکتفا کا نتیجہ ہے. 80%. بہت کچھ ہے جس کی 4 6 بیٹیاں ہیں, بینکوں سے سود لے رہا ہے, وہ حج نہیں کر رہا. آپ اس کو 100 دفعہ بولو حج کرو, بولے بھائی میں 4 پلاٹ بیچ کے حج کرنے جاؤں گا تو بیٹیوں کی شادی تمہارا باپ کرے گا. اس کا کسی مفتی کے پاس کوئی جواب بولو بھائی نہیں ہے, کسی کے پاس جواب نہیں ہے. ایک مولانا صاحب نے مسئلہ بتایا مفتی صاحب نے ممبر پہ کہ اگر آپ کے پاس پلاٹ ہے تو آپ پہ حج کرنا فرض ہے, بیٹی کی شادی پہ بیٹی کو جہیز دینا واجب. بھائی جہیز تو کوئی ضروری چیز تھوڑی ہے, تو پلاٹ پہ آپ کو حج کرنا فرض ہے. مسئلہ بھی کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے. میں نے کہا حضرت جہیز دینا یقیناً فرض نہیں ہے, غیر شرعی رسم ہے, لیکن ایک باپ کو معلوم ہے کہ میں پلاٹ بیچ کے حج کرنے جاؤں گا, میری بیٹی کی پہلے ہی شادی نہیں ہو رہی, تو ایک جو شادی کی امید تھی کہ کمبخت داماد کا منہ بند کر دیا جائے جہیز دے کے, وہ آپشن بھی آپ نے کیا کر دیا, ختم. تو یا تو اس کا کہیں رشتہ کرا دیں آپ فری پھوکٹ میں بغیر جہیز کے, یا پھر مسئلے کو تبدیل کر لیں. نہیں یاری بات میرا خیال ہے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے جو بات کی جاتی ہے وہ الگ ہوتی ہے, صرف کتابوں میں دیکھ کے جو بات کی جاتی ہے وہ الگ ہوتی ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں اس کا مطلب کتابوں میں جو مسئلہ لکھا مسئلہ ہی چینج ہو گیا. یعنی مسئلہ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ کسی کے بعد کے پاس اضافی پراپرٹی ہے, رہنے کے مکان کی بات نہیں ہو رہی, الگ سے ایک پلاٹ رکھا ہوا ہے اور حج کی درخواستیں جانا شروع ہو گئی, تو ایسے آدمی پہ حج کرنا فرض. اتنے کے پلاٹ ہو کہ حج ہو سکتا ہو. مسئلہ تو یہی ہے, مسئلہ چینج نہیں ہوگا. لیکن آپ پبلک کو جب یہ مسئلہ بتاؤ گے تو لوگ یہ کہیں گے, اور یہ مشاہدہ ہے کہ جب آپ یہ مسئلہ بتاتے ہیں نا تو جس کی 2 4 بیٹیاں ہیں وہ کہتے ہیں بھائی یہ پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے, حج کرنے چلے گا یہ ان کا ہوگا کیا. اب علماء اس کا جواب دیتے ہیں اللہ پہ توکل کرو اللہ بہت بڑا ہے. علماء اس کا کیا جواب دیں گے؟ عام طور پر جو جواب دیتے ہیں بھائی 4 بیٹیاں, شادی کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ پہ توکل اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کے حکم کو پورا کیا جائے. نہیں یار یہ بات یار کیا کریں یار, اللہ کے سسٹم کو پورا فالو کریں گے پھر اللہ پہ توکل کریں گے. اللہ نے کہا ان 4 بیٹیوں کی شادی یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کنوارے سے کراؤں, میں دوسری کے لیے ایگری ہوگے تو ہو جائے گی, ورنہ میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے, کیونکہ میں نے مرد کو زیادہ نکاح کی اجازت اس لیے دی ہے کہ میں عورتیں اسی حساب سے پیدا کروں گا. اب اگر تم ایک ایک کر کے بیٹھ گئے ہو تو یہ تمہاری ٹینشن ہے, یہ میرا قصور نہیں ہے. پھر کوئی گارنٹی نہیں ہے, کوئی نہیں ہوگی شادی, بیٹھے رہو, زندگیاں سڑا دو اپنی, بوڑھے ہو جاؤ, مر جاؤ. کیا کریں یار. آپ پولیس میں ہے نا امریکہ کی, ابھی بھی ہیں,
अमरीकी पुलिस बुलाएं यार, फोन करें, नहीं आएगी समझ में भाई। चीख रहे हैं हम 15 साल से, चीख रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा लोगों के कि बंदा बोल क्या रहा है, उसको हल्का ले रहे हैं। बताओ बेटी की पैदाइश अजाब जान बन गई है कि नहीं बन गई है? ऊपर ऊपर से खुश हो रहे हैं, बच्ची पैदा हुई, अंदर से जो है ना लावा पकड़ा होता है, रो रहे होते हैं। मैंने देखा है रोते हुए लोगों को। एक एक बच्ची मुसीबत बन गई है भाई। फोन सुबह से शाम हमारे पास आते हैं, कितने लोगों के पास आते हैं, यार बेटी ये शादी नहीं हो रही, बेटी ये शादी नहीं हो रही, शक्ल देख, हर एक को चाहिए हुस्न, बहुत खूबसूरत, क्यों चाहिए? उसे पता है मिल जाएगी। समझ में आ रही है बात? इतनी है होलसेल के हिसाब से, अपनी मर्जी की मुझे मिल जाएगी। जब 2-3 निकाहों का रिवाज होता है तो मर्द को अपना मैयार गिराना पड़ता है। गरीब में भी करेगा वो, बेवा से भी करेगा, तलाक याफ्ता से भी करेगा। अभी मैं दलाइल पे नहीं जा रहा, वो तो दूंगा तो फिर बात लंबी हो जाएगी। तो मसला यह है कि वो हज पे प्लॉट बिकवा दिया तो वो बेड़ा बेचारे का क्या हो गया? गरक। ठीक, वो और बुड्ढी होके बैठे हैं। पहले तो अब या तो मसला चेंज कर दो, वो चेंज नहीं हो सकता, या फिर लोगों को ऑल्टरनेट हल दो। भाई 3-4 बेटियां हैं, प्लॉट बेचो, हम इसकी किसी दूसरी वाले से शादी करा देंगे। हमारे से नहीं हो रही ना, दूसरी शादी, दूसरी बीवी बनने के लिए तैयार हो जाएं बगैर जहेज में, क्योंकि दूसरी के लिए मर्द को लिफ्ट नहीं कराती लड़कियां। दूसरी शादी होती है औरत की शर्तों पे, मर्द की शर्तों पे नहीं होती। आप आज बोलो मुफ्ती साहब हमारी दूसरी करा दो, तो हो जाएगी आपकी, लेकिन फिर आपकी शर्तों पे नहीं होगी, क्योंकि औरत सौगन कबूल कर रही है तो फिर उसकी शर्तों पे होगी। नहीं आ रही बात? दूसरी पे औरत मेहर मांगती है, इतने तोले सोना चाहिए, घर अलग चाहिए। समझते हो कि नहीं समझते? माना खर्चा कितना देगा बताओ भाई, लिख के दे, ठीक है ना? तो यही पता चल जाता है कि इन तिलों में तेल नहीं है। तो संजीदा नहीं होते फिर सेकंड मैरिज में, कहते हैं छोड़ो यार, एक ही ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई इसका हल ये, जो 4-4, 6-6 बेटियां बैठी हुई हैं, प्लॉट बिकवा के हज पे भेजो और इनको दूसरी पे देने के लिए तैयार। तो बंदा तैयार होता है ना कोई, वो कह रहा है आगे बंदा तैयार नहीं है दूसरी करने के लिए। नहीं आ रही यार, क्या करें यार? वो बंदा तैयार नहीं है दूसरी करने के लिए। आप कह सकते हो हम सब तैयार हैं, असल में तैयार हो पेड़े खाने के लिए, फ्री फोकट में, खर्चा देने के लिए तैयार नहीं, अलग घर देने के लिए तैयार नहीं, बारियां देने के लिए तैयार। हर आदमी की शर्त है छुप के शादी करूंगा, पहली वाली को पता ना चले, छुप के करूंगा, मजे उड़ाने के लिए है ये, जिम्मेदारी लेने के लिए नहीं। छुप के करूंगा पहली वाली को, कयामत तक पता ना चले, जिस दिन पता चला छोड़ दूंगा। नंबर 2, पूरा खर्चा नहीं उठाऊंगा मैं, थोड़ा थोड़ा उठाऊंगा। अभी एक कल किसी कमबख्त का, अभी मैंने रिश्ते के लिए एक साहब को बिठाया ना, अपने बहनों ही है मेरे, आरिफ साहब, उनको मैंने बैठाया, मैंने कहा रिश्ते, वो मेरे पास टाइम नहीं है भाई, उनको मैंने बैठा दिया। मैंने कहा यार तुम दे, वो मुझे अजीब अजीब किस्से सुना रहे हैं, कह रहे बेवा जवान खातून है, उनके लिए एक रिश्ता देखा हमने, वो बंदा दूसरी कर रहा है। दूसरी पे वो ये कह रहा है बेगम साहिबा से कि मिठाई का खर्चा आप उठाएंगे या हम उठाएंगे? मिठाई का खर्चा आपकी तरफ से होगा या? मैंने कहा इसको ये खातून से बोलो इस कमबख्त से हां नहीं करना। नहीं आ रही बात? कमबख्त तेरे पास मिठाई खिलाने के पैसे नहीं है, तू दूसरी बीवी पालेगा कैसे यार? तुझे शर्म नहीं आती? तो मिठाई का डब्बा पूछ रहा है बीवी से कि मिठाई का डब्बा आपकी तरफ से आएगा या? यार पुलिस बुलाओ, क्या हो गया भाई? आप लोग को गुस्सा नहीं आ रहा ये बातें सुन के? गुस्सा आ रहा है मौलवी खान साहब? नहीं आ रहा गुस्सा? गुस्सा ही नहीं आ रहा? कहां से आए आप? नहीं, ऐसे आदमी पे गुस्सा आ रहा है, मुझे तो खुदा की कसम अभी मेरे जज्बात बन रहे हैं, फिर मेरा दिल चाह रहा है चमाड़ लगाऊं। आपको आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? इस सड़े पे गुस्सा रागले के ना रागले आ रहा है ना? आपको तो ज्यादा गुस्सा आएगा। क्या ख्याल है? पठानों में तो बिल्कुल ही औरत की कमाई को पता नहीं क्या समझते हैं वो लोग, तो कहते हैं हम खिलाएगा। तो ये तो बात गुस्से वाली है। मैंने कहा इस कमबख्त को नहीं करने देना। मिठाई का डब्बा पूछ रहे किसके खर्चे पे आएगा? ओ भाई जब तू दूसरी कर रहा है तो तू बोले भाई कि अब ये मैं अपनी जिम्मेदारी पे कर रहा हूं, आप घर मेरी जिम्मेदारी है, रेंट पे लेके दूंगा, है भाई? मिठाई के डब्बे तो हम नहीं खिलाने हैं, तो मर्द ही खिलाएगा ना। खर्चा बताएं कितना होगा महाना, तो मैं बता सकता हूं कि इतना अफोर्ड कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, इस पे बात हो। वो मिठाई पे भी वो उस पे डाल रहे हैं, आगे तो इससे बड़े बड़े पहाड़ खड़े हुए हैं। तो ये वाली दूसरी नहीं चाहिए भाई। सही है ना?
اس سے تو سارے دنیا تیار ہو جائے. ایک اور بیوہ خاتون اسی ہفتے پیچھے پڑی ہوئی ہیں, پیچھے جوان خاتون تھی, میرے گھر والے میری شادی نہیں کر رہے, میرے گھر والے میری شادی نہیں کر رہے, میرے گھر والے میری شادی نہیں کرنے دے رہے. تو ایک 22 سال کا جوان آدمی ہے, لڑکا ہے, زیادہ بھی تو نہیں, وہ مجھ سے شادی کر رہا ہے اور میں اس سے چھپ کے شادی کروں گی کیونکہ میرے گھر والے میرا نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہنے تمہارے جب بچے ہیں تمہیں شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے. میں نے کہا تو ظلم کر رہے ہیں. اس نے بتایا میں روتی ہوں, میں تنہائی سے بیزار آ گئی ہوں, اور رو رہی تھی, خدا کی قسم فون پہ رو رہی تھی, اور میں چھت پہ جا کے بیٹھتی ہوں, ستارے دیکھتی ہوں, گنتی ہوں, یعنی ڈپریشن میں جا رہی ہوں میں. گھر والے تھوڑی سمجھتے ہیں یہ چیزیں. تو اب ایک لڑکا تیار ہوا ہے 22 سال کا. میں نے اس خاتون سے کہا, میں نے کہا دیکھیں وہ اپنے گھر والوں کو بتا کے کر رہا ہے یا چھپا کے. اس نے کہا بتا کے نہیں کر رہا, چھپا کے کر رہا ہے. میں نے کہا مجھے نمبر دو اس کا. اس بندے سے میں نے لونڈے کو فون کیا, میں نے کہا تو اس خاتون سے شادی کر رہا ہے, تو نے مستقبل میں سوچا کیا ہے؟ چھپا کے رکھے گا. کہہ رہے ہاں میرے گھر والے کون سا کرنے دے رہے ہیں مجھے, وہ بھی نہیں کرنے دے رہے, تو مجبوراً میں چھپ کے کر رہا ہوں. میں نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ, ٹھیک ہے نکاح سے کسی کا باپ کسی کو جب خاندان والے تمیز سے نہیں کرنے دے رہے تو چھپ کے کر لو, بالکل جائز ہے, کوشش تو کرو, لیکن اس کے سائیڈ افیکٹ پہ پہلے سوچا ہوا ہے کیا ہوگا. کہہ رہے کیا ہوگا. میں نے کہا جب تم یہاں شادی کرو گے پکڑے گئے تو کیا ہوگا. تم نے ابھی چھپ کے کی ہے نا, رکھو گے اس کو, کسی دن دیکھ لیا پھر کیا ہوگا. کہہ رہے پھر کیا ہوگا. کچھ بھی نہیں, میں نے تو سوچا ہی نہیں. میں نے کہا پھر تیرے باپ کو بھی اس کو رکھنا پڑے گا, یہ بتا دوں میں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. دیکھو اس طرح بات کیا کرو رشتے والوں سے, نرم لہجے میں بات. یہ تو میں نے باپ کی بات نہیں کی اس سے, وہ تو آخر میں آ کے, لیکن شروع میں تو بڑے تمیز سے. میں نے کہا اگر آپ کے والدین کو پتا چل گیا تو یہ نہیں ہوگا کہ آپ اس کو چھوڑ دیں, کیونکہ پہلے ایک دفعہ بیوہ ہو چکی ہے, دوبارہ طلاق کا دھبا لگے گا. میں نے کہا دم ہے, چلو چھپا دیا, ماں باپ نہیں کرنے دے رہے, لیکن جس دن والدین کو پتا چلا, یہ بیان شروع ہو گیا میرا, ذہن میں رکھیں, جس دن والدین کو پتا چلا تو اس دن آپ تو فوراً سائڈ پہ پتلی گلی سے نکل لو گے. اس کا تو بیڑا غرق. کیا خیال ہے, پہلے ایک دفعہ بیڑا غرق ہو چکا ہے, دوبارہ. کہہ رہے یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں. میں نے کہا نمبر دو, اولاد ہو گئی تو. میں نے کہا اگر حمل ٹھہر گیا اور بچہ ہو گیا تو. میں نے کہا تم اس بچے کے باپ ہوگے, خرچہ اٹھاؤ گے, نادرا میں لکھواؤ گے کہ یہ میرا بچہ ہے, یا باپ لیس بچہ رہے گا. کہہ رہے یہ تو میں نے سوچا نہیں. میں نے کہا شرم نہیں آتی تمہیں, ایک لڑکی کو الو بنا رہے ہو, بیوقوف بنا رہے ہو, جذبات سے کھیل. پھر میں اس خاتون کو فون کیا, وہ خاتون بیان سنیں گی, یہ جو میں بیان کر رہا ہوں نا سنتی ہیں پابندی سے. اس خاتون کو میں نے فون کیا, یہ ٹھیک بندہ بولو بھائی نہیں ہے, یہ الو بنائے گا, کچھ دن آپ کو استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرح ڈسٹ بن میں, ارے بولو یار, پھینک دے گا. لیکن خواتین پہ نا آج کل عشق اور محبت کے جنون ایسے سوار ہوتے ہیں کہ ان کو الو بنانا دنیا کا سب سے آسان کام ہے. نہیں جی ایکچولی وہ بہت اچھا آدمی ہے, ایکچولی میں نے تو اس کو بہت طرح سے پڑھ کے دیکھا ہے, میں نے تو ایکچولی میں نے کہا بھائی ایکچولی کچھ نہیں ہوتا, اس کے پاس میرے سوالات کے جواب نہیں ہے. نہیں دیکھیں ایکچولی وہ تو انسان ہے ایسا. میں نے کہا کر لو, جاؤ بھاڑ میں, ہمیں کیا, جب تمہیں انسان کا بچہ بن کے ایک بنانا چاہ رہے ہیں تمہاری. نہیں انہوں نے کر لی شادی, ایک ہفتے بعد فون آئے, وہ تو الو کا پٹھا ہے, وہ تو یوں ہے, وہ تو فلانا ہے, وہ تو ڈمکانا ہے, گالیاں دے رہی ہیں, اور میں جا رہی ہوں اس کے گھر میں لڑوں گی, میں یہ کروں گی, میں وہ کروں گی. تو یہ ہو رہا ہے دوسری, کیونکہ تمیز کا آدمی جب شریف لوگ, عزت دار لوگ ہمت نہیں کریں گے تو یہ لونڈے لپاڑے کیا ہوں گے. صحیح ہے نا, یہ لونڈے لپاڑے ہی آئیں گے اس فیلڈ میں آگے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, کسی عالم کے پاس, کسی مفتی کے پاس اس جیسی لاکھوں بیوہ عورتوں کا کوئی حل ہے جو یہ کہتے ہیں نہیں ایکچولی دوسری میں تو بڑے مسائل ہیں, بڑے خرچے اور بڑی نہیں اس زمانے میں نہیں کرنی چاہیے. اس کا مطلب ان عورتوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. اور ایسی بہت سی کنواریاں بھی ہیں. تو ہونا یہ چاہیے اسٹائل آپ کا, بھائی کرنا ہے یہ کام, عزت دار لوگوں کو, ذمہ دار لوگوں کو یہ کام کرنا ہے, اور ذمہ داری پوری کر کے کرنا ہے. عدل نہیں ہو سکتا, تیرا باپ بھی عدل کرے گا, کیوں نہیں ہو سکتا عدل؟ ایسے ہونا چاہیے اسٹائل. بھائی کیوں نہیں ہو سکتا عدل؟ جو تجھے کیٹو پہاڑی پہ بولو تو چڑھ کے آ جائے گا, کیٹو پہاڑی پہ چڑھ جائے گا. یہ تجھے بولو ویلیاں لگا لو, لگا لے گا کہ نہیں لگا لے؟ کتنے کو سر پھٹ چکے ہیں پھر بھی ویلیاں لگاتے ہیں.
اسے بولو یہ کر لو، یہ کر لے گا سارے بڑے بڑے کام. تو اس سیاست میں کھڑے ہو جاؤ، کھڑا ہو جائے گا. یہ سارے کام نوجوان سے کرواؤ جس کے لیے بڑی ہمت چاہیے، یہ کرنے کے لیے تیار ہے. دوسری شادی کی بات آئے گی تو بجائے ہمت بڑھانے کے ہمت گھٹائی جاتی ہے. ہمت دلانی چاہیے بھائی، کر یار، کسی بیوہ کو، کسی طلاق یافتہ کو سہارا دے، ثواب ہے. ڈنکے کی چوٹ پہ کر، ایسی کی تیسی، جس نے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لے. کر ایسے یار، اللہ مدد کرے گا. نکاح کرنے والے کی مدد کا کس نے وعدہ کیا ہے؟ اللہ نے. ایسی کی تیسی دیکھا جائے گا یار. دیکھتے ہیں کسی کے باپ میں دم میں روک کے دکھائے. کل تیری بیٹیوں کو بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، تیری بہنوں کو بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. ایسے اسٹائل کیا ہونا چاہیے؟ یہ رہنے دو. وہ بھی 15 سال ہو گئے، ہل نہیں رہے اپنی جگہ سے، ہل نہیں رہے. تو پھر وہی ممی ڈیڈی کا اسٹائل ہے یار، ایکچولی یوں. تو بیٹھے رہو پھر آرام سے. قوم کی عورتوں کا بیڑا غرق کر دو. اور یہ صرف قوم کی عورتوں میں تمہاری اپنی بیٹیاں بھی داخل ہیں، یہ بتا دوں میں، وہ بھی داخل ہیں. کل ان کے ساتھ بھی یہ مسائل ہو سکتے ہیں جو دوسروں کے ساتھ. تو بچی کی پیدائش ایک عذاب بن گئی ہے بھائی. اور پھر گروتھ روکنے کا نتیجہ کیا ہے کہ 2 بچے ہی اچھے، اس میں جس کے بیٹیاں ہو گئیں وہ بیٹے کی لالچ میں بڑھاتا ہے، اس کے ویسی 6 ہو جاتی ہیں، وہ اور ٹینشن میں. تو ان مسائل کا کسی کے باپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو یہ باتیں میں کرتا تھا، لوگ کہتے تھے پاگل ہو گیا ہے. اب شکر ہے بہت سے سمجھدار لوگ بھی سن رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یار ویل ڈن، کیپ اٹ اپ مفتی صاحب، بالکل خاندانی، جانے دو. سمجھتے ہو؟ تو کہاں سے کہاں بات چلی تھی. تو میں یہ کہہ رہا تھا، مجھے جو موٹیویٹ کیا ہے یا موٹیویشن ملی ہے وہ لوگوں کے کمنٹس پڑھتا ہوں میں پابندی سے. جو نیگیٹو کمنٹس ہوتے ہیں وہ بھی پڑھتا ہوں، اس سے اپنی اصلاح کا موقع ملتا ہے کہ یار یہ بات غلط ہو گئی، آئندہ صحیح کر لو. میں تو علماء سے کہتا ہوں اپنے بیان ذرا یوٹیوب پہ ڈالو، پھر پتہ چلے گا کتنے پانی میں ہو. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ مریدین جو آپ کے دائیں میں بیٹھے ہیں نا، وہ آپ کی ہر الٹی سیدھی چیز کو بھی کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ ویل ڈن، کیپ اٹ اپ، حضرت جی ویل ڈن. وہ چونکہ حضرت جی سمجھتے ہیں آپ. جب اوپن بیان جائے گا نا تو پھر یوٹیوب پہ کچھ حضرت جی سمجھیں گے، کچھ نیوٹرل ہوتے ہیں، کچھ آپ کے اگینسٹ ہوتے ہیں. وہ جو کمنٹس آتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں بیلنس ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے آپ کدھر جا رہے ہو. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی بھائی. تو یہ بھی تفسیر کے جو لیکچر میرا چلا ہے نا، اس میں بھی ماشاءاللہ جب لوگوں کے کمنٹس آئے، اور ابھی دیکھو رزلٹ ماشاءاللہ 70 لوگوں نے 100 نمبر لیے. ان میں بہت سے 99 والے ہیں جن کے ہم نے نام لیا ہی نہیں، بہت سے 98 نمبر. تو ایک تسلی ملتی ہے کہ الحمدللہ کام بولا بھائی ہو رہا ہے. تو اللہ مرنے سے پہلے کچھ دین کا کام لے لے. سب سے زیادہ دعا جو ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھائی ہے وہ یہ دعا ہے کہ اللہ سے یہ دعا مانگا کرو کہ اے اللہ اپنے دین کی اخلاص، عافیت، قوت اور ہمت، یہ 4 چیزوں. ہمارے حضرت یہ دعا اپنے لیے کروایا کرتے تھے ہم سے کہتے تھے میرے لیے یہ 4 دعائیں مانگا کرو. یہ دعا مانگا کرو یوں: اے اللہ اخلاص کے ساتھ، کیونکہ اخلاص کے بغیر جتنا بھی کام ہو جائے آخرت میں کیا ہے؟ 0. اخلاص کے ساتھ، قوت کے ساتھ، یعنی ایسا نہ ڈھیلے طریقے سے کام ہو. کام کیا ہو؟ طاقت ہو اس کام میں، ہمت ہو، سستی نہ ہو. اخلاص، عافیت. اور عافیت کا مطلب فتنوں سے بچا کے رکھے اللہ تعالیٰ. بعض دفعہ کاموں کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. تو اخلاص، عافیت، قوت، ہمت کے ساتھ اللہ دین کا بہت زیادہ کام لے لے. پہلے ایک شاگرد نے حضرت کو کہا میں اپنے لیے دعا مانگتا ہوں اے اللہ مجھ سے دین کا سب سے زیادہ کام لے. تو حضرت نے فرمایا یہ آپ اپنے لیے دعا مانگ رہے ہو، دوسروں کے لیے بد دعا. یعنی دوسرے علماء آپ سے کم کام لیں. ٹھیک ہے نا؟ تو الفاظ یہ مناسب نہیں ہے. تو یوں دعا مانگا کرو کہ اللہ اخلاص، عافیت، قوت، ہمت کے ساتھ دین کا بہت زیادہ کام لے لے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرے خیال ہے بات. تو سب سے زیادہ کے بجائے کیا کہنا چاہیے؟ بہت زیادہ کام لے لے. اور ایسا کام لے. پھر اگلی دعا کے الفاظ کیا ہیں کہ ان کاموں کو میرے لیے، میرے والدین کے لیے، میرے اکابر اور اساتذہ کے لیے قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ بنا دی. یعنی کام ایسا ہو کہ اس کا اثر قیامت تک جاری رہے. جیسے ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب کے لیے ہم یہ دعا ان کی زندگی بھی مانگا کرتے تھے اب بھی. تو انہوں نے ایسے کام چھوڑے ہیں، ایسے بندے تیار کیے اور ایسے ادارے کہ ہمیں اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ادارے قیامت تک افراد پیدا کرتے رہیں گے جو ہمارے شیخ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. حضرت کے والدین کے لیے بھی، کیونکہ حضرت کو مدرسے میں ڈالنے والے، تربیت کرنے والے ان کے والدین تھے نا. تو یہ جو پودا لگایا یہ تو والدین نے لگایا نا. اور حضرت کے اساتذہ جنہوں نے ان پر محنت کر کے ان کو حضرت بنایا، تو ان سب کا حصہ ہے نا اس میں. تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ حضرت کے حق میں یہ دعا
الحمدللہ قبول ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو ہم اپنے لیے بھی اور آپ سے بھی کہتے ہیں بھائی کوئی بھی عمرہ کرنے جاتا ہے, حج کرنے جاتا ہے, مفتی صاحب آپ کے لیے کیا دعا کروں؟ میں کہتا ہوں وہ 4 شادیاں ہوتی ہیں, مذاق کر رہا ہوتا ہوں کہ میری 4تھی شادی دنیا کی سب سے بڑی تمنا ہے. وہ مذاق ہے, اس پہ بھی لوگوں نے کلپ بنا کے نا اس کا بھی مذاق بنا لیا. تمنا تو ہے, وہ تو اتنا بھی مذاق نہیں ہے کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, ایسا نہ آپ سیریس ہو جائیں. تو لیکن وہ کوئی اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ میرا جو ہماری جو کوئی حج پہ جاتا ہے, عمرے پہ جاتا ہے, مفتی صاحب دعا کریں, دعا کیا کرنی ہے آپ کے لیے؟ تو میں اسے ایک دعا کا کہتا ہوں, بھائی میرے لیے دعا کرو, اللہ مجھ سے اخلاص کے ساتھ, عافیت, قوت اور ہمت کے ساتھ, اپنی مرضی کے مطابق, یہ میں کہنا بھول گیا تھا, دین کا خوب خوب کام لے لے, اور اس کام کو میرے لیے, میرے والدین کے لیے اور میرے جو مشائخ اور اساتذہ ہیں ان کے لیے اللہ قیامت تک کے لیے اسے صدقہ جاریہ. یہ اگر دعا قبول ہو گئی تو آٹو بچوں ہو گیا کام. تو کیا ہو گیا بھائی؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہو گیا؟ حاصل ہو گیا. اور یہ دعا قبول نہیں ہوئی تو بھائی پیسہ تو زرداری سے زیادہ ہم کما نہیں سکتے. کیا خیال ہے؟ حکومت زرداری سے بہتر. ہماری 5 سال ایسے صدر بنے حضرت کہ کوئی خطرہ نہیں تھا, ورنہ جو بھی بنا ہے دوسرے نے ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کی. 5 سال پاکستان کے پہلے کامیاب صدر اور شاید آخری بھی ہوں. کیا خیال ہے؟ اللہ نے پیسہ بھی دیا اور اللہ نے حکومت بھی ٹائٹ دی. چلو زرداری صاحب کو چھوڑو, آپ آ جاؤ قارون کی طرف. قارون سے زیادہ ہم پیسہ نہیں کما سکتے, فرعون سے طاقتور حکومت ہم بنا نہیں سکتے. تو آپ میرے لیے اگر دعا مانگ لیں گے, اللہ مفتی صاحب کو اتنا پیسہ جتنا قارون کو ملا, تو قارون ہنسے گا, بھائی میں نے کیا کر لیا اس پیسے سے, میں مر گیا, تم بھی کیا ہوگا مفتی صاحب پتلی گلی سے نکل لو گے. ٹھیک ہے نا؟ تو قارون کو نہ ہنسائیں. اور اگر ہم آپ سے یہ کہیں یار دعا کرو مفتی صاحب کہ مفتی صاحب کو ایسی حکومت مل جائے, لوگ کہتے ہیں نا مفتی صاحب آپ کا یہ فائدہ ہوا تو کیا چاہیے؟ میں کہتا ہوں وہ دعا چاہیے. اب میں دعا کے بولوں یار ایسی دعا کرو کہ فرعون جیسی حکومت مل جائے, اتنی پاورفل, تو فرعون ہنسے گا, ابے مجھے مل گئی, وہ حکومت ہی میرے گلے پڑ گئی تھی, نہ ملتی تو شاید جنت میں چلا جاتا. تو بھائی نہ حکومت مقصد ہے نہ دولت, مقصد نہیں ہونا چاہیے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں, آپ یہ جذبہ پیدا کریں اپنے اندر, اپنے لیے بھی دعا مانگا کریں اور اپنی اولادوں کو بھی اس راستے پہ ڈالیں. بیٹا دین کا کام, اگر تم سے اللہ نے دین کا کام لے لیا تو کامیاب ہو, نہیں لیا تو بھاڑ میں جائیے, دولت بھاڑ میں جائیے. تھوڑا سا آج اسٹائل ہمارا چینج ہے, وہ اس آدمی پہ غصہ آ گیا نا, مٹھائی کے ڈبے کے پیسے مانگ رہا تھا, اس کی وجہ سے اب میرا پورا اسٹائل ہی چینج ہو گیا ہے. وہ بھائی اس کا رشتہ تو نہیں کرایا مٹھائی کے ڈبے والا, وہ بیٹھے ہوئے عارف صاحب, ان کو رشتوں کا کام دیا ہوا ہے, فرشتے جیسے ہیں یہ, رشتوں کا کام ان کو اسی لیے دیا ہوا. یہ میرے بچپن کے دوست ہیں, لنگوٹی یار, اور میرے بہنوئی بھی ہیں, اور ہمارے یعنی 8ویں کلاس سے ہم ایک ہی ڈیسک پہ بیٹھے بیٹھے پڑھتے پڑھتے کالج, اور پھر وہ بہت, تو انہوں نے بتایا, وہ کہہ رہے ہیں مٹھائی کا ڈبہ, وہ کہہ رہے تم دو گی یا میں دوں گا. وہ خاتون سے کہہ رہا تھا. میں نے کہا یہ رشتہ ختم کروا بھائی, میں تجھے چھوڑوں گا نہیں اگر تو نے یہ شادی کروا دی. وہ بیچاری وہ ٹینشن میں آ جائے گی عورت بعد میں, پھر ہر دفعہ پوچھے گا بیگم ناشتے کے لیے 2 انڈے لے آؤں, اس دفعہ 2 انڈے میں لے کر آؤں یا آپ نے منگوانے, پھر وہ ہر دفعہ یہی ہوگا مصیبت. جب ذمہ داری نہیں اٹھا رہا تو بھائی تو کس کھیت تو کرنے کیا رہے تھے. تو ہاں, تو دیکھو یہ دعا مانگا کرو اللہ تعالیٰ سے, اے اللہ دین کا کام. دیکھو جو چیز سب سے قیمتی ہوتی ہے نا, وہ سب سے محبوب کو وہ چیز دی جاتی ہے نا. ارے آپ اگر گفٹ دینا چاہتے ہو تو سب سے قیمتی گفٹ اپنے سب سے محبوب دوست کو دو گے. تو یہ جو دنیا جب اللہ نے بنائی اور انسانوں کو بھیجنا شروع کیا, آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آخری جو انسان آئے گا, کسی کو اللہ نے حسن و جمال دیا, کسی کو اللہ نے صحت دی. قوم عاد اور قوم سمود کو صحتیں بڑی کھجور کے تنوں جیسے تو ان کے قد ہوا کرتے تھے. کسی کو اللہ نے بے تحاشا دولت دے دی. لیکن اللہ کے جو سب سے محبوب لوگ ہوتے ہیں وہ پیغمبر ہوتے ہیں. پیغمبروں کو اللہ نے کہا آپ کو میں اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے سلیکٹ کر رہا ہوں. آپ کی بیسک ذمہ داری کیا ہے؟ کیا آپ میرا پیغام لوگوں تک بولو نا بھائی پہنچائیں گے. اور اس میں آپ جو پیغام پہنچائیں گے اس میں پیغام پہنچانا بھی آپ کی ذمہ داری, اس پیغام پہنچا کے اس پہ موٹیویٹ کرنا کہ اس پیغام کو قبول کرنے کے لیے لوگ تیار ہو عملاً, یہ بھی کس کی ذمہ داری؟ بولو نا آپ کی. یعنی ان کو تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بھی بتائے نا ہمیں اعمال کے, یتیم کی کفالت کا یہ ثواب, پیغام پہنچایا, یتیم کی کفالت پہ اللہ خوش ہوتا ہے. موٹیویٹ کیا,
مختلف طریقوں سے. خود یتیم کو پالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, بیوہ عورت سے نکاح کر کے یتیم بچے پالے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ موٹیویٹ کر رہے ہیں اور وعیدیں سنا رہے ہیں کہ یہ عذاب ہے اور یہ ثواب ہے. تو یعنی عمل پہ ابھارنا بھی پیغمبر کی ذمہ داری. اور تیسری ذمہ داری قانون بتانا کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام. تو علماء کی تین ہی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اللہ کا قانون, بیسک تو دو بنتی ہیں, اللہ کا قانون بتانا کہ یہ حلال ہے یہ حرام, اور اس قانون پہ کیا کرنا؟ موٹیویٹ کرنا. اس موٹیویشن میں جو اعتراضات ہیں اہل باطل کے, ان کے جوابات بھی آ گئے. جو اسلام پر اعتراضات ہوتے ہیں, مسائل پر اعتراض, وہ سب چیزیں. تو دیکھو جس کو یہ صفت حاصل ہو گئی نا, تو یہ اس سے بڑی خدا کی قسم کامیابی کوئی نہیں ہے, کیونکہ یہ کام اللہ پیغمبروں سے لیتا ہے, پیغمبروں سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب کیا ہے کہ پیغمبروں سے اللہ کو محبت سب سے زیادہ, لہذا پیغمبروں میں قدر مشترک کیا ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچائیں گے بھی اور اس پہ لوگوں کو کھڑا کرنے کی کوشش بھی کریں گے. صرف پہنچائیں گے نہیں, پہنچانا ہوتا نا تو ایسے پڑھ کے چلے جاتے, بھائی یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, قانون کی کتاب ہے, یہ پڑھ لینا خود ہی جا کے. کو موٹیویٹ کرنا بھی. اب پیسہ یہ اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو نہیں ہے, یہ کبھی دیا بھی جائے گا کبھی نہیں بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا, 40 دن گھر میں چولہا جلتا ہی نہیں ہے. سلیمان علیہ السلام کو بے تحاشا دے دیا, اتنا دے دیا کہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ سلیمان کو جتنی دولت ملی اور حکومت ملی, قیامت تک کسی کو نہ اتنی دولت ملے گی نہ ایسی حکومت. دونوں اللہ کے پیغمبر ہیں, ایک کو غربت میں رکھا جا رہا ہے اور ایک کو دولت میں. تو اس میں اللہ نے بتا دیا کہ میری نظر میں دولت اور حکومت یہ سیکنڈری ہے, یہ ثانوی چیز ہے, اصل چیز ہے مقصد کو فوکس کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت میں اپنے مقصد کو پورا کیا, دعوت کا کام, اور سلیمان علیہ السلام نے دولت کے ہوتے ہوئے اپنے مقصد کو پورا کیا. ان کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا نعم العبد, کیا خوب بندہ تھا سلیمان, حالانکہ بادشاہت بھی تھی اور ایسا جاہو جلال, لباس شاہانہ, تاج شاہانہ, تخت ایسا شاہی تھا نا سلیمان علیہ السلام کا کہ ہم اور آپ ہوتے اور سلیمان علیہ السلام کا تخت دیکھتے تو ہم بولتے کہ یہ جیسے آج کچھ اچھی گاڑی میں لوگ علماء کو دیکھیں نا تو کہتے ہیں فضول خرچی ہے. تو میں کہتا ہوں یہ سلیمان علیہ السلام کو تخت پہ دیکھ لیتے تو کیا کہتے ہیں, کیونکہ اس پہ تو ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے. ملکہ سبا آئی حیران ہو رہی ہے, ایسا تخت تو اتنی ترقی کے باوجود ہم بھی نہیں بنا سکے, تو آپ تو کہتے ہو فضول خرچی ہے. سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں غریب آدمی اس وقت ایسی ہی بات کرتا ہے. سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں یہ تم نہیں کہہ رہے, یہ کون کہہ رہا ہے؟ تمہاری غربت. ٹھیک ہے نا, پیسے نہیں ہے تو پھر ایسی باتیں ہی اچھی لگتی ہیں. اب پیسہ ہے تو بھائی ہیرے جواہرات بھی ہوں گے, کیا خیال ہے بھائی؟ تو بھائی جس عالم کے پاس پیسہ ہے وہ لینڈ کروزر میں گھومے, آپ کو کیا تکلیف ہے؟ نہیں ہے تو رکشے میں جائے, چنچی میں جائے, تو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے پہ سواری فرمائی ہے, سلیمان علیہ السلام ہواؤں پہ عالی شان تخت پہ, تو نہ وہ عمل برا نہ یہ عمل برا. ان کے پاس پیسہ تھا, انہوں نے عالی شان تختوں پہ سفر کیا. ہمارے نبی کو اللہ نے خود, آپ نے غربت مانگی, مجھے نہیں پیسہ چاہیے, مجھے غربت چاہیے, تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے آپ کو. تو اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو نہ غربت کی نہ دولت کی ویلیو نہیں ہے. یہ تو سب ان سے بھی چھن گئی سلیمان علیہ السلام سے. کیا خیال ہے بھائی؟ اور ہمارے نبی اسی غربت میں دنیا سے چلے گئے.